ہیلو اینڈ السلام علیکم. عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید پروگرام ٹاک شاک میں. آج کے ٹاک شاک میں ہم گفتگو کریں گے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی پریس کانفرنس کے بارے میں، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے. لیکن اس پریس کانفرنس میں کیا وہ بڑے پیغامات تھے جو انہوں نے دیے، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ اس پریس کانفرنس میں جو ڈی جی آئی ایس آئی نے کچھ خبریں دی ہیں، ان میں سے اکثر بڑی بڑی خبریں ہم پہلے اس پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور ہم آپ کو یاد کرائیں گے کہ وہ کون کون سی خبریں تھیں. صرف یہی نہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کون کون سی خبریں پہلے دے رکھی ہیں، بلکہ آج ہم آپ کو ایک نئی خبر اور ایک نئے تلکے اور نئے انکشاف سے بھی آگاہ کریں گے. عمر چیمہ میرے ساتھ موجود ہے. چیمہ صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی نے پاکستان کی تاریخ میں ٹیلی ویژن چینلز کے سامنے، ٹی وی کیمراز کے سامنے پہلی دفعہ پریس کانفرنس کی ہے. مجھے بتائیں یہ میسج کیا ہے، کیوں پریس کانفرنس؟ اعزاز، میرے خیال ہے کہ جو آئی ایس آئی یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان نے کی ہے وہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہی ہے، یعنی کہ اس حد تک کوئی پہلے گیا نہیں ہے. اور یہ میر جعفر اور میر صادق کے ٹائٹل جو ہیں یہ بھی کبھی کسی نے نہیں دیے جو انہوں نے دیے ہیں، اور مسلسل وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ڈس انفارمیشن چلا رہے تھے، اور جس کی بنیاد پہ اب تو مجھے شک یہ پڑتا ہے جو ثاقب نثار صاحب نے صادق اور امین قرار دیا تھا، انہوں نے کہیں مذاق میں نہ یہ بات کی ہو. وہ کہنا کچھ اور جاتے ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مطلب کوئی اور ہوتا ہے اور کیا کچھ آپ جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ انہیں وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ یہ فلاں جگہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، فلاں بات ان کی غلط ہے، ہمیں یہ بتا رہے تھے، باہر جو ہے وہ کچھ کر رہے تھے. جس طرح ایکسٹینشن کی بھی انہوں نے بات کی ہے. لیکن اعزاز، مجھے جب میں یہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا اس میں صرف عمران خان کا ہی ذکر نہیں تھا، اس میں اے آر وائی کا بھی ذکر تھا. اب یہ دیکھیں نا، صرف اس پچھلے 4-5 سال میں، یا بلکہ تھوڑا سا اور پیچھے لے جائیں 2013 سے آنورڈ، عمران خان کوئی فائدہ نہیں ہوا، اے آر وائی کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. صرف وہ ویورشپ کے حوالے سے فائدہ نہیں ہوا، انہوں نے ویسے مالی مفادات اور جس طرح ان کے پراپرٹی سیکٹر میں انٹرسٹ ہیں، اے آر وائی لیگونا یعنی کہ 4 مختلف شہروں میں وہ شروع ہے، اور ان کا ڈی ایچ اے کے ساتھ ایک کولیبریشن ہے. جدھر ڈی ایچ اے ادھر آپ کو اے آر وائی لگونا بھی نظر آئے گا، کتنی زمینیں ان کو ملی ہیں. تو آج جو پریس کانفرنس ہے مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا، ایک باقاعدہ آپ کسی کو طلاق دے رہے ہوتے ہیں، ایک رائٹ آف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ اس طرح کی بات تھی کہ پہلے ویسے ناراضگی چل رہی تھی، تعلقات خراب تھے، لوگ مانتے نہیں تھے. ہم بھی یہ بات پہلے کرتے رہے کہ اب وہ پہلے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے. اب جو ہے ان کی زبانی سن لیا، جن کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ وہ ایک نرم گوشہ ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں، پیار محبت جو ہے وہ اس کی چنگاری جو ہے وہ کہیں سلگ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ دشمنی میں بدل گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ بھئی اب ہم اس طرح نہیں چل سکتے، یا جس طرح کہتے ہیں نا کہ مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، وہ والی صورتحال جو ہے وہ اے آر وائی کو اور عمران خان دونوں کو اس بارے میں ایک جواب تھا. لیکن چیمہ صاحب، میرے خیال میں اس پریس کانفرنس میں 2-3 بڑی بڑی باتیں تھیں. ہاں، ایک تو آپ نے اے آر وائی والا ذکر کر دیا، ارشد شریف کے بہیمانہ قتل کے حوالے سے جو 3-4 نام لیے گئے، اس میں اے آر وائی کے مالک بہیمانہ قتل کے حوالے سے جو بے ایمانہ تشریح ہو رہی تھی، یعنی کہ اس کی جو اینگلنگ ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ ساری کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ یہ کس جگہ پہ کون لوگ انوالو تھے، یعنی کہ وہ ساری چیزیں. خیر ابھی یہ بات ثابت ہونا باقی ہے کہ کون انوالو تھا، کس نے کیا، یہ ایک الگ ایشو ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نا کہ پہلے ہمارے تک سلیکٹیو انفارمیشن آ رہی تھی. جی یہ آ رہا تھا کہ قتل ہوا ہے، جی ہاں، کون تھے ساتھ لوگ، کون تھے یہ نہیں بتایا جا رہا تھا. جی ہاں. اچھا، ایک بات تو یہ ہے میرے خیال میں، جو دوسری بات ہے اس میں وہ اس کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے 2 باتیں کہیں. ایک کہا کہ جس وقت نو کانفیڈنس موو ہونے جا رہی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب نے آفر کی تھی جنرل باجوہ کو ان لمیٹڈ ایکسٹینشن کی. اور آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب ابھی پرائیویٹ میٹنگز میں کہتے ہیں میں نے سب سے بڑی غلطی ایکسٹینشن کی ہے، اور میں نے بہت سارے غلط کام کیے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا غلط کام یہی ہے جو ایکسٹینشن دی ہے. اچھا، اور باہر پبلکلی آ کے وہ یہ کچھ اور کہتے ہیں. یہ باتیں تو ہوئی ہیں، لیکن میرے خیال میں چیمہ صاحب اس میں اس سے بھی بڑی ایک خبر ہے، اور یہ وہ خبر ہے جو آپ نے فرینکلی اسپیکنگ یہاں پر ڈسکس کر چکے ہیں. ایک یہ کہ فوج نے سیاست میں داخل نہ ہونے کا یا سیاست سے پرے ہونے کا فیصلہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں مارچ
2021 میں کر لیا 2021 میں ٹھیک ہے کیا، جی. ہاں. اور ہم اس پروگرام میں آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ ایسا ہوا. اور پھر دوسری انہوں نے جو خبر دی وہ یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے خود منہ بول کے آپ والی خبر کی تصدیق کی کہ آپ نے بتایا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کی اور عمران خان صاحب کی پہلی میٹنگ میں عمران خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی معیشت کا مسئلہ ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں جی اپوزیشن مسئلہ ہے. اپوزیشن مسئلہ تو یہ بات بھی آپ کی خبر کی تصدیق جو ٹاک شاک میں آپ نے کی تھی تو وہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو خبریں تو بڑی زبردست ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ تو ہم خوش ہونے کی آپس لیکن میں اعزاز اس میں ایک جو پہلی ایون ایکسٹینشن والی بات ہے، جی ہاں ہم بارہا یہ کہتے آئے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن نہیں جی لینی. ہاں، اور وہ بھی اس اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے لیے یہ سرپرائز ہوگا کہ اگر انہوں نے ایکسٹینشن لی. ایسے ہی ایک تو انہوں نے پچھلے دنوں بھی بات کر دی، جی ہاں جی ہاں اور اس کی جو ابھی ڈی جی آئی ایس اے نے بھی کہا جی کہ یعنی ان کو مارچ میں بھی یہ آفر کی گئی کہ آپ بے شک تاحیات آرمی چیف بن جائیں. یعنی کہ مجھے انڈیفینٹ پیریڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے نا، تاحیات ہوتا ہے نا، یعنی کہ آپ جب تک جی چاہے آپ بنیں. لیکن انہوں نے اس ٹائم بھی وہ آفر ریفیوز کی، اور یہ بات جو ہے یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. لیکن یہ چیمہ صاحب یہاں پر یہ بات کرنا ضروری ہے کہ پچھلے دنوں این ڈی یو میں جو میٹنگ ہوئی ہے نا جنرل باجوہ کی، اس میں انہوں نے ریگریٹ کیا ہے کہ مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ یہ میں نے ایکسٹینشن لی ہے. اعزاز یہ بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، میں نے کہا کہ وہ جنرل باجوہ اپنے قریبی لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا آج تک میرے سے ناراض ہے کہ میں نے پہلی کیا بلکہ ایک جو ایکسٹینشن لی ہے وہ بھی مجھے نہیں لینی چاہیے. اور ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا کہ جنرل باجوہ کا بیٹا ان سے ناراض ہے. ہم نے یہ ویڈیو کا ہمارا تھم نے لیے ہے. تو عرض یہ ہے چیمہ صاحب کہ یہ ساری باتیں تو وہ ہیں جو ہمارے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ خبریں دے چکے ہیں، ٹاک شاک میں دے چکے ہیں. لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے، جو اگین ہم بات کر چکے ہوئے ہیں لیکن اس کو ری انفورس کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایز این انسٹیٹیوشن ڈیسیشن کر لیا. یہ بھی خبر ہم دے چکے ہیں کہ اب فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی. اور انہوں نے کہا کہ 15 سے 20 سال تک اگلے جن لوگوں نے یہ حکومت کرنی ہے، یعنی کہ فوج کو رول کرنا ہے، انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا. یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات، یہ بہت سگنیفیکنٹ. اب جو ہے اس بات کا پتہ چلا کہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیوں کیا گیا. جی ہاں، یعنی کہ فارمیشن کمانڈرز میں کور کمانڈر تو ہوتے ہیں نا، لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ سارے اس میں موجود ہوتے ہیں. فارمیشن کمانڈرز میں جو میجر جنرل ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آنے والے آگے جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی اس فیصلے میں شامل کیا گیا. یہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن تھا. اب یہ ہے کہ لوگ مانتے نہیں ہیں. پرسیپشن کی حد تک یہ بات درست ہے، یا ماضی میں بھی دیکھیں تو اس دفعہ کے فیصلے، یعنی یہ تو نہیں ہمیں آئیڈیا کہ کوئی انسٹیٹیوشنل لیول پہ لیا گیا، لیکن جنرل کیانی نے ایک دفعہ کہا تھا جی کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے. اب یہ ہے کہ ادارے لیول پہ یہ فیصلہ ہوا ہے، اور ادارے کا بھی کیا پتہ چلتا ہے چینج کر لے، لیکن فار اے مومنٹ، فار ناؤ، یعنی کہ ابھی موجودہ جو ہے سچویشن، اس میں وہ جو جس طرح ہوتا تھا نا کہ ایم این اے کو کال کرے، فلاں کو کرے، تو فلاں کے ساتھ مل جا، تو فلاں سے نکلا، وہ والی باتیں اب نہیں ہیں. اگر کوئی ہے تو یعنی اگر اس کو کہ عمران خان کی ملاقات ہو جائے، وہ اگر اس لیول کو اگر کوئی سیاسی کہے گا تو وہ ابھی تک ہے جن کی ایک 75 ایئرز سے ایک مداخلت چلتی آ رہی ہے، یا آپ بار بار ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. بلکہ آج بھی جو ان کی پریس کانفرنس تھی ان کے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر جلدی الیکشن کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ پر دباؤ ڈالے تو یہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا. یعنی کہ ان کی ایک اپنی تشریح ہے، یعنی کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اتنے ہیں اور تب تک ہیں کہ جب تک یعنی کہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتے. اچھا چیمہ صاحب، الیکشن نہیں ہوتے، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن مجھے نا جس بات کا خطرہ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں نا چھٹتی نہیں کافر منہ کو لگی ہوئی. ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک ٹیمپٹیشن اس میں بہت زیادہ ہے کہ جب آپ کے پاس پوری پاور ہو، فوج آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس آئی ایس آئی ہو، ایم آئی ہو، تو آپ کو بیان لگے برا ایک سیاسی جماعت کا. اور میں عرض یہ کروں گا اور بڑے ادب سے عرض کروں گا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں، بہت اچھی بات ہے، تعریف ہونی چاہیے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ کہیں ابھی بھی یہ موجود ہیں. منظور پشتین نے ایک تقریر کر دی، اس کے اوپر پرچہ. یار یہ نہیں ہونا چاہیے. منظور پشتین ایک سماجی تحریک کا سربراہ ہے، لاہور میں جا کے وہ ایک تقریر کرتا ہے، ٹھیک ہے اس کی زبان سخت ہوگی اداروں کے اوپر، لیکن آپ اگر اپنی ماضی کی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں
تو ان غلطیوں میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ٹرائبل ایریاز میں آپ نے لوگوں کے رائٹس یوزرپ کیے ہیں, لوگوں کے رائٹس کا مسئلہ ہوا ہے, اور اسی لیے منظور پشتین کی تحریک بنی ہے. اور منظور پشتین پہ جو مقدمے درج کرنا ہے یہ بالکل غلط ہے, اور مہربانی کیجئے علی وزیر کو بھی رہا ہونے دیجئے, اور منظور پشتین اور اس طرح کی جو وائسز ہیں ان کے خلاف مقدمات بند ہونے چاہیے. اعزاز, میں آپ کی بات سے فلی ایگری کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ منظور پشتین جو ہے وہ بڑا جینون لیڈر ہے, ملنگ ٹائپ. یعنی آپ دیکھیں اس کے کچھ سیاسی عزائم بھی اس طرح نہیں ہیں, وہ زیادہ تر حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, اور ہمیں اس کو جو ہے ایک میں قطع کلامی کر رہا ہوں, مجھے معذرت کیجئے, میں ایک لائن کہوں گا, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں آج کے سیاسی منظر نامے میں نواز شریف صاحب نے کمپرومائز کیے ہیں, آصف علی زرداری صاحب نے کمپرومائز کیے ہیں, عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ کمپرومائز کیے ہیں, انہوں نے زیادہ وہ کیا ہے, لوگوں میں نفرت زیادہ پھیلائی ہے. نواز شریف نے اور زرداری صاحب نے تو کچھ سیکھا بھی, عمران خان صاحب نے شاید کچھ اتنا سیکھا بھی نہیں. لیکن میں یہ کہوں گا آپ کو ذمہ داری سے, ان سب سے بڑا لیڈر منظور پشتین ہے, ان سب سے عمر میں کم اور ان سب میں زیادہ بڑا لیڈر ہے, اس لیے کہ اس نے لوگوں کو ساتھ لے کر چلا ہے, اس کا سٹیک پہ کچھ نہیں تھا, کاروبار بڑے بڑے نہیں تھے. کاروبار ہونا جرم نہیں ہے, لیکن آپ کی وہ کمزوری بن جاتے ہیں, اور انہوں نے لیکن اپنے علاقے کے لوگوں کو رائٹس دیے. کہ شاید وہ سیاست میں بھی منظور پشتین ابھی تک اس لیے نہیں آیا, اس کو پتہ ہے کہ سیاست میں بڑے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. اس میں آپ کے پاس پاور بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی کانسٹیچوئنسی کو مینٹین کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ جو وہ کر رہا ہے ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. ان دا مین وائل یہ جو پرچے والا سسٹم ہے یہ ختم نہیں ہوگا اتنی جلدی, لیکن اگر چیزیں کوئی مثبت سمت میں چل رہی ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ 100% آج ہی مثبت ہو جائیں ساری. یعنی یہ ہے کہ ذرا ٹائم لگے گا, یعنی کہ انہیں بھی ریسٹرین شو کرنی چاہیے. جو زخم لگائے ہیں وہ ان کو منمل کرنے کے لیے بھی کوئی حل ان کو ہی تلاش کرنا پڑے گا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اور میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ مین سٹریم کی پالیٹکس سے نکل رہے ہیں نا, تو جو چھوٹے صوبوں میں یا دیگر صوبوں میں ہیں ادھر سے بھی چلیں آگے چلیں. یعنی کہ اب جو ہے پریس کانفرنس کی طرف بھی واپس چلتے ہیں. چیمہ صاحب واپس پریس کانفرنس کی طرف جانے سے پہلے نا, میں وہ بڑی باتیں ساری دنیا کر رہی ہے, پریس کانفرنس دنیا دیکھ چکی ہے, چھوڑ دیجیے اس بات کو. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اور عمران خان صاحب تو جو باتیں کر رہے تھے وہ ہمیں نظر بھی آ رہا تھا. آپ کی ذاتی اوپینین کیا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد اب پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ بتائیں پہلے. اچھا ایک اعزاز, میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ایک اور اہم بات کی تھی ڈی جی آئی ایس آئی نے, وہ ان کو اس چیز پہ بہت دکھ تھا کہ ہمیں غدار کہا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بھی اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب ہم دوسروں کو غدار کہتے ہیں تو ان لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. کمنگ بیک ٹو ہز پوائنٹ, وہ جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ دن کے ٹائم رات کو آپ ہم سے ملاقاتیں کرتے ہیں, دن کے ٹائم آپ ہمیں میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں. اب جو ہے اس کی کیا وجہ تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایک ملاقات کا پتہ ہے کہ جو ایوان صدر میں ہوئی, ٹھیک ہے, کہ جس میں یعنی صدر الوی صاحب جو ہے انہوں نے کرائی, عمران خان کی اور جنرل باجوہ کی. اعزاز ایک اور اس کے بعد بھی ملاقات ہوئی ہے. اچھا, ہاں, یعنی کہ وہ ملاقات جو ہے وہ اس مہینے میں ہوئی ہے. اچھا, جی کون سی تاریخ اس مہینے میں ہوئی ہے, اور وہ 17 اکتوبر کو ہوئی ہے. 17 ابھی ریسنٹلی. اوکے, جو آپ نے ایک ملاقات کا حوالہ دیا تھا ایک جنرل صاحب کے حوالے سے, F10 میں ملاقات ہوئی ہے. یہ ایک اور جو ایک حاضر سروس اور مین سٹریم کے جو ایک کرتا درتا جنرل ہیں, ٹاپ کے لوگوں میں, ٹاپ, اچھا, ان کے ساتھ یہ دوسری ملاقات ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جو ایوان صدر والی ملاقات کا ریپلیکا ہوا ہے یہاں پہ. یعنی کہ وہ ایوان صدر میں ہوئی تھی, ادھر بھی صدر صاحب موجود تھے. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہوئی صدر صاحب کی وساطت سے ہے. یہ جگہ کون سی تھی؟ یہ F8 میں آپ سمجھیں کہ کوئی جس طرح ایجنسیز کے کوئی سیف ہاؤس وغیرہ ہوتے ہیں نا, کوئی گاڑی کئی دفعہ انہوں نے کرائے پہ لیے ہوتے ہیں. محفوظ گھر. ہاں, تو محفوظ گھر میں بھی کئی باتیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو جاتی ہیں, اور اللہ بھلا کرے عمران خان صاحب کا, وہ آتے ہوئے بعد میں کوئی 2 باتیں پھر کر دیتے ہیں, تو بعد جو ہے دوسری سائڈ کا اعتماد جو ہے وہ بھی ایک سیبوٹاج ہو جاتا ہے. اپنی ٹاک میں نا شوق دے رہے ہیں آپ, یہ کہہ رہے ہیں F8 کے جو سیف ہاؤس ہے ISI کا ہی ہے نا میرے خیال میں. یار سیف ہاؤس ہے نا, ISI کا ہی ہوتا ہے, یعنی کہ آپ اور کسی کا کہہ لیں, ہے تو ایجنسی کا. اچھا, ہے ایجنسی کا. تو F8 کے ایک سیف ہاؤس میں صدر عارف الوی آئے, وہاں پر صدر عارف الوی آئے, عمران خان آئے, اسد عمر آئے,
اور آرمی چیف تھے یا کوئی اور تھے؟ یعنی آپ یہی ہے نا کہ کوئی بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، ظاہر ہے پھر اگر اس لیول کے تو بڑے ہی لوگ ابھی جو ہے یعنی کہ اتنی بھی مداخلت ختم نہیں ہوئی کہ ہم سارے نام لیں، ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں اچھا ملاقات میں کیا ہوا چیمہ صاحب یہ بتائیں؟ ملاقات جو جس طرح آپ نے یہ بات کی نا لانگ مارچ کے حوالے سے، اس پر بات ہوئی ہے. اچھا ہاں ہاں اچھا انہوں نے کہا کہ اگر وائلنس ہوئی اچھا تو لانگ مارچ جو ہے نا وہ نہیں چلے گا. اوئے ہوئے ہاں اچھا. اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ اب جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہی ہوگی، فیملیز آئیں انجوائے کریں. یہ 17 تاریخ کے بعد کے جلسے میں انہوں نے کہا، وہ میٹنگ ہو گئی تھی اس دوران. ہاں تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا کوئی بھی یہ وائلنس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا ایک عدم استحکام کی طرف ملک کو لے کر جائیں گے. اچھا یہ تشدد ہوگا، اگر کوئی ایک بندہ مرے گا کوئی پھر اور کوئی ایک احتجاج شروع ہو جائے گا، ایجیٹیشن شروع ہوگی، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جدھر کو صورتحال مزید خراب ہوتی ہے. اب یہی دیکھیں نا کہ اگر یعنی جو موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یہ تو فیڈرل تک کی ہے نا، باقی جو ہے پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی ہے، کے پی میں بھی پی ٹی آئی کی جو ہے 2 ساتھ جن کا بارڈر لگتا ہے وفاق کے ساتھ. تو اگر کوئی ادھر معاملات ہوتے ہیں تو پھر اگر کوئی اور فورس بلانی پڑی تو کون سی ہوگی؟ ٹھیک بات. رینجر ہوگی، رینجر سے بھی بات نکل گئی تو فوج آ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ آمنا سامنا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ تشدد پہ جو ہے نا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، یعنی کہ تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا. اچھا اسی لیے عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ میں لانگ مارچ پرامن ہوں. ہاں. اور دوسرا جو ہے اس میں یہ بھی پیغام دیا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے جو مسئلے ہیں نا آپ کے پارلیمنٹ میں آ جائیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ جو ہے یعنی کہ مسئلے پارلیمنٹ میں حل کریں. آئے دن جو ہے باہر آپ ہمارے بھی پیچھے پڑے ہوتے ہیں، دوسروں کے پڑے ہوتے ہیں، سب کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے اصرار یہ بھی ہے کہ کوئی جواب بھی نہ دے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اگر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں تو لانگ مارچ جو ہے وہ کوئی ایسا منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا جو لوگ تصور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ عمران خان کہیں ادھر تک پہنچیں، وہ کہیں کہ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا تھا. ایسے موقع پہ تو یہ ہو سکتا ہے جی کہ اگر کوئی مغربی دنیا میں ہوتی تو وہ استعفیٰ دے کے چلا جاتا. ٹھیک ہے، شاید اسی طرح کی بات ہو. اور آگے سے یعنی اب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا لاڈلا پن وہ نہیں ہے، یعنی کہ بچہ بڑا ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو خود جو ڈیسیژن کرنے ہیں اس کو ان کو اون کرنا ہے، اور اس کی جو اگر کوئی کاسٹ ہوگی تو وہ بھی پے کرنی ہے. چیمہ صاحب یہ خبر کدھر سے لائے ہیں؟ ہاں یہ جو ہے یعنی کہ یہ اس سے امپارٹنٹ ہے. اچھا اعزاز، یہ خبر جو ہے 3 دن پہلے اچھا ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں حافظ طاہر خلیل صاحب. ٹھیک ہے، جنگ اخبار میں. جنگ اخبار. اچھا. ٹھیک ہے. وہ نا کوئی بعض اوقات ایک کالم لکھتے ہیں سیاسی منظرنامہ. جی بالکل. اس میں انہوں نے اس خبر کا انکشاف کیا. جنگ کے اندر کے پیجز پہ وہ چھپتا ہے. اچھا. تو اس میں یہ بات آئی کہ یہ فیٹ والی جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے. اور آپ کو پتا ہے کہ طاہر خلیل صاحب جو ہیں وہ بڑے پکی قسم کی خبر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ بات آئے گی کوئی دور سے سن کے آگے، یعنی کہ ان کے پاس اکثر جو ہے نا کوئی ڈنکی موت خبر نہیں آتی، ہارسز موت سے کوئی چیزیں آتی ہیں. نہیں، حافظ طاہر خلیل صاحب کے اکراس دی پارٹی لائن رابطے ہیں اور ہر جگہوں پہ رابطے ہیں ان کے. تو سینئر آدمی ہیں. نہیں بہت. اور وہ کہتے ہیں کہ پرانی شراب اور پرانے صافی پہ یقین کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ کہنے والی بات مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ کدھر سے آپ نے سنی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا، آپ سن لیں. ٹھیک ہے. تو چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کچھ کہنا تو نہیں چاہتے ہو؟ نہیں، میرا حال کافی ہو گیا، بہت سنا دیا آپ نے. ٹھیک ہے. تو ناظرین، آپ نے عمر چیمہ کی اور میری گفتگو آپ نے سنی. عمر چیمہ نے حافظ طاہر خلیل صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خبر بتائی ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھی. ہم نے کوشش کیا کہ ٹاک شاک میں لائیں، اور حافظ طاہر خلیل صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے بڑی خبر دی ہے. ہم اس طرح کی خبریں آپ کو دیتے رہیں گے. کچھ ہماری اپنی خبریں ہوں گی، اور اگر کسی اور ہمارے ساتھی کی ہوں گی تو ہم ان کو کریڈٹ بھی دیں گے. اور ہم اگلے آنے والے دنوں میں ہمارا جو پروگرام کا سٹائل ہے اس پہ تھوڑا سا چینج بھی کریں گے. ہم اس پروگرام میں کچھ مہمانوں کو بھی دعوت دیا کریں گے. تو آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. آپ سے بات چیت کر کے خوشی ہوتی ہے، پرٹیکولرلی جب آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر خوشی ہوتی ہے. ہمیں اپنی رائے دیتے رہا کریے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی معلومات اکٹھی کر کے آپ کو مطلع رکھیں. عمر چیمہ کو اور مجھے اجازت دیجیے.